اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ لغو قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، یہاں مفسرین نے لکھا ان کی عادت ہوتی ہے واللہ باللہ تاللہ بات کرتے وقت یہ لفظ کہنا، اس کی نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی، تو ان پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے۔ لیکن اگر وہ قسم پر قائم نہیں رہتا تو پھر 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 99 کے اندر 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے وقت کا کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو درمیانہ لباس پہنا دے قسم کے کفارے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو قسم اٹھا بیٹھا ہے اور اب اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکتا، قسم توڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، ایک بالکل کمزور کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے، اور ایک درمیانہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے، درمیانے کپڑے ضرورت کے مطابق۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ 3 روزے رکھے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو قسم ہی جائز نہیں شریعت میں، نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، تب یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، تو اللہ کریم نے ان 4 چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا، تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی، شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال پر سوال کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم وصیت کرنے لگو نا اپنی اولاد کے لیے یا پیچھے مال چھوڑ کے جانے والوں کے لیے، تو تم گواہ مقرر کر لیا کرو تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، گواہ مقرر کرو، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ان آیات کے حوالے سے کہ جب سے احکام وراثت نازل ہو گئے، اللہ نے خود بیان کر دیا کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا
اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں باپ ہوں زندہ تو پھر ان کا اتنا ہے. تو اب یہ آیات ویسے ہی منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی. آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی. ان میں سے فرمایا میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، اللہ فرما رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ میری دی ہوئی طاقت سے تم نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی، یہ رب بیان فرما رہا ہے. پھر فرمایا میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا اذن الہی سے آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برس کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور بنی اسرائیل کی جو ایذا رسانیاں تھی، تکلیفیں تھیں، ان سے بھی عیسیٰ ہم نے آپ کو بچایا تھا. ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا. اور پھر آیت نمبر 112 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ التجا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آسمانوں سے ہمارے لیے تیار کھانا نازل کرے، یعنی کھانا اور وہ بھی تیار. اللہ تیار کھانا ہمارے لیے نازل کرے، اس سے ہم کھائیں گے، ہمیں کل بھی اطمینان ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نہ کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہا نہیں کہ تم میری عبادت کرو یا معاذ اللہ میری ماں کو رب مانو. تو قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں کہا نہیں تھا. تو جب لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنانے لگتے ہیں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، پھر اس سے آگے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے آسمان، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا. لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے. منکروں کا ایک شعار ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی اس پہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائی تھی، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی تھی. لیکن جب انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے تو پھر ان گناہوں کی سزا کے طور پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر ان کی سزا بنتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں ایک بات کو حرف آخر کے طور پر کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ کریم نے نا ایک واضح دلیل، بین دلیل، آیت نمبر 7 میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتاری جائے، لکھی ہوئی پوری اوپر سے اترے اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے، آج ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جتنی مرضی دلیلیں دے لو، جس نے نہیں ماننا اس کا پروگرام ہی نہیں ماننے کا. فرمایا پھر بھی یہ اس کو تسلیم نہ کریں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے. اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کے آ جائے اور یہ اسے اصل شکل میں دیکھ نہ پائیں اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. اصل حالت میں دیکھ نہیں سکتے اور انسانی حالت میں آئے گا تو کہیں گے بالکل ہماری طرح کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہی طریقہ رہا کہ وہ انبیاء کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ طریقہ رہا. آپ زمین پہ چل پھر کے دیکھ لیں گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار اور ان کے انجام آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اگر نبیوں کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی. زندگی میں انسان گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایک میری بات پلے سے باندھ لینا، کتابوں کا، فرشتوں کا، جنت دوزخ کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں. اب میں کچھ لطیفے ایسے سننے لگا ہوں جن میں لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ دوزخ کے بارے میں معاذ اللہ فضول باتیں کرتے ہیں. آپ مطلب یہ کن کی روش ہے، یہ کن کا طریقہ ہے؟ اور ایک بات میری پلے سے باندھ لینا، ٹھیک ہے
کمزور لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی، مشائخ بھی، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی دین کے عالم کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی صوفی کا، کسی درویش کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی دین کے طالب علم کا مذاق نہ اڑانا۔ یہاں لوگ نقلیں اتارتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی طرف نہیں دیکھا کرتے، ہم تو رسول اللہ کے مصلی کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ممبر پر بیٹھنے والے کی جانب نہیں دیکھتے، ہم تو ممبر رسول کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے، آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں۔ وہ فلاں عالم نے کہہ دیا ہے کہ بڑی جلدی انقلاب آئے گا، تو کہتے ہیں جی خوابوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح نہ کرو، یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، اور مذاق اللہ والوں کا اڑانا رب کریم کو پسند نہیں ہے، اس سے بچیں، اور جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا اس سے آپ پرہیز کریں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے وجود میں کیڑے چل رہے تھے، ایک کیڑا ان کے یوں پیشانی پہ بھی تھا، تو وہ نیچے گر گیا، تو انہوں نے اٹھا کے دوبارہ رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس کی رضا ہے کہ تو مجھے کھائے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو اس لیے اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے بچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک سکتا۔ اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پکی بات ہے۔ کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کرنے دے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے، تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے انہیں دعا دی تھی کہ مہر علی میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے زیادہ حسد کریں۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا دعا ہوئی؟ تو آپ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوں گی تو لوگ زیادہ جلیں گے نا، تو میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں، زیادہ حسد کریں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے منانی میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جل رہا ہے تو آپ نظر آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر یہ جلنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے، تو کچھ جلتا رہتا ہے تو آپ نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو جلنے دیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ بلا وجہ، لیکن حسد بھی کسی کسی سے ہوتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو اس کی خوش فہمی ہے نا، بھئی وہاں بھی رہ گئے حسد کرنے کے لیے، یعنی بلا وجہ کچھ لوگوں کو نا بخار بھی چڑھ گیا ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کبھی کبھی خواتین بچے کو دم کرانے کے لیے لاتی ہیں تو کہتی ہیں بچہ بڑا سونا ہے، تو اس کو نظر لگ گئی، ماں کی نظر میں تو سونا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس کو دم کرتے وقت بندے کو خیال آتا ہے کہ جی انہوں بھی نظر ہی لگنی ہے تو پھر انہوں دم ہونا چاہیے تھا جنہیں انہوں نظر لائی ہے۔ مطلب دم تو اس کو اب ہونا چاہیے جس نے اس کو نظر لگا دی، لیکن اماں کی نظر میں تو بیٹا چاند ہی ہوتا ہے نا جی، ماں کی نظر میں تو وہ ایک بیٹا چاند ہوتا ہے اور ایک اس کا ماموں چاند ہوتا ہے۔ چاچو کبھی چاند ہو سکتا، ماموں چاند ہوتا ہے، اور ایک وہ بیٹا خود چاند ہوتا ہے۔ چاچو جی چاند ہو سکتے ہیں، یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہماری بہنیں بھی یہی کرتی ہیں اور ہماری بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں، ہوتا ہی ایسے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو کسی جگہ مبتلا کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا نہیں۔ آیت نمبر 20 میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کی یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے ان کا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ بلکہ فرمایا محبوب وہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی تورات میں انہوں نے اتنی نشانیاں آپ کی پڑھ لی ہیں کہ جس طرح انسان بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں نا جڑواں بچے، تو پڑوسی دھوکہ کھا لیتے ہیں لیکن ماں باپ دھوکہ نہیں کھاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے، ریاض کون سا ہے فیاض کون سا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اللہ نے مثال بیان کی کہ یہ یہودی اور ان کے علماء اور اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو نہیں جانتے۔ میں نے تو تورات انجیل میں اتنی کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح تجھے پہچانتے ہیں۔ تیری نعتیں صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں اور زبور میں بھی ہیں۔